بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیبت کرنا اور بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور حدیث شریف میں کیا وعیدیں آئی ہیں۔ آج اس سلسلے میں ایک حدیث سنائیں گے کہ حضرت شفیع بن ماطع الاصبحی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار ایسے شخص ہیں، چار ایسے بندے ہوں گے، چار ایسے شخص ہیں جو اہل دوزخ کے لیے پریشانی کے سبب بنیں گے۔ ایک تو جہنم خود ہی پریشانی کی جگہ ہے، لیکن جو اس میں گئے ہوں گے دوزخی نا، ان کے لیے یہ چار آدمی پریشانی کی اور مزید سبب بن جائیں گے، ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیں گے، اور وہ کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں ڈوبتے پھریں گے۔ وہ چاروں آدمی کیا کریں گے؟ کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں ڈوبتے پھریں گے، ہائے ہلاکت، ہائے ہماری تباہی کا شور کرتے ہوں گے۔ یعنی جہنم کے اندر اتنا ہنگامہ وہ چار آدمی پیدا کر دیں گے کہ اہل دوزخ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے نا، دوزخی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی کس عذاب میں یہ گرفتار ہیں اور آئے ہیں جنہوں نے ہماری تکلیف میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہماری تکلیف میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، اتنا زیادہ وہ جہنم کے اندر ہنگامہ مچائے رہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت، ہائے ہماری تباہی۔ فرمایا کہ وہ چار شخص یہ ہیں، ایک وہ آدمی جو انگاروں کے صندوق میں بند ہوگا، انگاروں کی پیٹی میں، صندوق میں بند ہوگا، اور دوسرا اپنی اتڑیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہوگا۔ اپنی اتڑی سمجھ رہے نا، اتڑیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے جہنم میں چلے گا۔ تیسرا وہ جس کے منہ سے پیپ اور خون بہ رہا ہوگا، پیپ اور خون منہ سے بہ رہا ہوگا۔ اور چوتھا اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کے کھا رہا ہوگا، اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کے جہنم میں کھا رہا ہوگا، اور چیخے مار رہا ہوگا، کیا؟ ہائے میری ہلاکت، ہائے ہماری تباہی، ایسے چیخ رہا ہوگا۔ اور اس کی یہ چیخ کو سن کر کے جو جہنم کے اندر جہنمی ہوں گے ان کی تکلیفیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ صندوق میں بند آدمی کے بارے میں کہا جائے گا اس ذلیل شخص کا کیا حال ہے؟ جہنمی پوچھے گے نا، اس ذلیل شخص کا کیا حال ہے تو جس نے ہماری اذیت اور بڑھا دی ہے۔ تو وہ کوئی کہنے والا کہے گا کہ ان الابعد قد مات وفی عنوقہ اموال الناس، یہ ذلیل اس حال میں مرا کہ اس کی گردن پر لوگوں کے مال کا بوجھ تھا۔ یہ ذلیل اس حال میں مرا کہ اس کی گردن پر لوگوں کے مال کا بوجھ تھا، یعنی دوسروں کا مال مار کر کے مر گیا۔ لیمار لوگ ہوتے نا، جس کا پاؤ جھٹک لو، جس کا لینا کبھی نہ دینا، ہے نا، تو نہ دینے والوں کا حال ہے کہ جس کا لینا کبھی نہ دینا۔ یہ ذلیل اس حال میں مرا کہ اس کی گردن پر لوگوں کے مال کا بوجھ تھا جو اس نے مارے اور چھینے تھے۔ پھر اپنی اتڑیوں کو کھینچنے والے کے متعلق پوچھا جائے گا اس کمینے آدمی کا کیا حال ہے؟ اس کمینے آدمی کا کیا حال ہے جس نے ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا ہے؟ تو جواب ملے گا ان الابعد کان لا یبالی این اصاب البول منہ۔ اس کے لیے کہا جائے گا اس کمینے کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا پیشاب کہاں کہاں پڑتا ہے۔ اس کمینے کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا پیشاب کہاں کہاں پڑتا ہے، کھڑے ہو کر کے، لیٹے بیٹھے، تو پیشاب سے نہ بچنے والے کا حال ہے۔ اپنے کپڑے اور جسم کو پاک نہ رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کے منہ سے پیپ اور خون بہ رہا ہوگا۔ تو اس بدبخت کا کیا حال ہے جس نے ہمیں مزید اذیت میں مبتلا کر دیا ہے؟ تو کہنے والا کہے گا ان العبد کان ينظر الى كلمة فيستلذها كما قال، یہ بدبخت بری باتوں پر نظر رکھتا تھا، یہ بدبخت بری باتوں پر نظر رکھتا تھا اور ان سے یوں لذت محسوس کرتا تھا جیسے بے حیائی کی باتوں سے کی جاتی ہے۔ پھر اس شخص کے متعلق کہا جائے گا جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا، کاٹ کاٹ کر کے نا، گوشت کاٹ کے کھاتا ہوگا، چلاتا چیخے مارتا ہوگا، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی۔ تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس مردود کا کیا معاملہ ہے جس نے ہماری پہلے سے موجودہ تکلیف جو اپنے گناہوں کی سزا مل رہی تھی اس میں مزید اس نے اضافہ کر دیا؟ کوئی جواب دینے والا جواب دے گا کہ یہ مردود غیبت کر کے لوگوں کے گوشت کھایا کرتا تھا اور چنگلیاں لگاتا پھرتا تھا۔ یہ مردود کیا کہا جائے گا کہ یہ مردود غیبت کر کے لوگوں کے گوشت کھایا کرتا تھا،
ان العبد کان یکول اللحوم الناس بالغیبت ویمشی بالنمیمت، یعنی یہ اتنا بڑا مرد ہوتا کہ یہ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا، ان کا گوشت کھاتا تھا اور چنگلیاں لگاتا پھرتا تھا۔ تو اس بات سے یہ بالکل صاف ہو گیا ہے کہ غیبت کا وبال کیا ہے، پیشاب سے نہ بچنے کا وبال کیا ہے، اور پھر جہنم کا عذاب کیا ہے۔ یہ ایسے 4 لوگ ہوں گے جب جہنم میں یہ پہنچیں گے نا، تو جو جہنمی ہوں گے ان کے پریشانیوں میں اور زیادہ اضافہ کے یہ سبب بنیں گے۔ اللہ تعالی ہر طریقے کے عذاب سے ہم سب کو بچائے۔